پہلا تو پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا آئین ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں اسمبلیاں ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں قانون ساز ادارے ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر حفاظتی ادارے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی عدلیہ اپنے تقدس کی قائل ہے اور عدلیہ کا تقدس عالمی سطح پر مانا جاتا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں دانشوروں کی تعداد ان گنت ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں گولڈ میڈل لینے والے اور بڑے بڑے تمغے اور عنوانات لینے والے عالمی سطح کے نابغہ روزگار لوگ رہتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں جوانوں نے، کھلاڑیوں نے، دانشوروں نے، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے عالمی سطح پر اپنی قابلیتوں کو منوایا ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے ساری نعمتیں اتاری ہیں. ہم جغرافیائی اعتبار سے ایسے محل وقوع پر واقع ہیں، ایسے محل وقوع پر ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کا کرم ہی کرم ہے. یہ پاکستان ہے، پاکستان ہے. یہ بنانے والا اور اس کو سوچنے والا انتہائی مخلص شخص اور وجود تھے. اسے سوچا تھا قائد اعظم، سوچا تھا علامہ اقبال نے اور بنایا تھا قائد اعظم نے. اس میں سنی شیعہ کا برابر کا حصہ ہے، بلکہ بعض اعتباروں سے شیعوں کا حصہ اس میں اور بھائیوں سے زیادہ ہے. مسلم لیگ کے پہلے قائد سر آغا خان تھے. وہ جو بھی تھے 6 اور 12 کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس خطے میں مسلمانوں کی بیداری کا مسئلہ اگر کسی نے بیداری کی تحریک اگر چلائی ہے تو وہ بھی وہ کہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں اور علی کو خلیفہ بلا فضل ماننے والے ہیں. اس پور ماشاءاللہ. لہذا اس ملک کے اندر اتنی لمبی لسٹ اور اس سے بڑی لسٹ بن سکتی ہے. ہمارا سوال ہے کہ جب یہاں ادارے ہیں، یہاں قانون ہیں، قاعدے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 6 سال تک، کئی سال تک لاپتہ رہے اور آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی بڑا ہے اس ملک کا؟ کوئی سربراہ ہے اس ملک کا؟ ہاں ہے، دعویٰ کرنے میں اور قانونی حیثیتوں میں اور آئینی طریقوں میں اور پارلیمانی طریقوں میں بڑے ہیں اس ملک کے. ہم انہی بڑوں سے تو سوال کر رہے ہیں، ہم انہی بڑوں سے تو پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. ابھی تو یہ ایک برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسے سیاسی اس معنی میں رنگ میں نہیں ڈھال سکتے اور ڈھالنا چاہتے نہیں ہیں کہ اگر یہاں پر وہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جائیں کہ جو اور قبیلوں کے لوگ ہیں اور متاثرین ہیں اور مسنگ پرسن کے خانوادے ہیں، تو کیا رنگ بنے گا اس ملک کے اندر. ہم جیسا الحمدللہ پرامن شہری تاریخ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ثابت کر پائے اپنے آپ کو. اس ملک میں ہمارے خلاف جو کچھ ہوا اگر کسی اور کے خلاف ہوتا تو شاید آج وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا، آج وہ عجائب گھر میں بھی نہ ملتا، اور ہم آج چوک پر مجلس کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. ہمیں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. یہ کہاں سے ہمارے اندر جذبہ ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے ذکر کربلا کہا جاتا ہے. ہمیں وہ زندہ رکھتا ہے، ہمیں وہ تازہ رکھتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے، اس کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے بازار قائد کے جوار میں بیٹھے ہوئے متاثرین اور متاثرین سے ہمدردی کرنے والوں کا، کہ آخر یہ طریقے کب تبدیل ہوں گے، یہ رویے کب تبدیل ہوں گے. گزشتہ دنوں اس کمیٹی کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی اور ہمارے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہمیں یقین دلایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ ماضی کی غلطیوں کو اب دہرایا نہیں جائے گا. اب وہ طریقے نہیں اپنائے جائیں گے جو طریقے ماضی میں اپنائے گئے. ہم بہت جلدی ان کو سننے کے بعد، ان کی تفتیش کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیں گے. مگر اس بات کو بھی شاید 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، ہمیں نتیجہ نہیں ملا. جیسے کہ حضرت علامہ مولانا سید احمد اقبال رضوی حفظہ اللہ نے فرمایا، اور کچھ گفتگو جناب مولانا حیدر عباس
आबदी साहब से हो रही थी। तो यकीनन माह मुबारक रमज़ान है, इबादतों का महीना है, और मजलिस और मातम और अज़ादारी और मुनाजात और दुआएं तो हमें तो घुट्टी में दी गई है, हमें तो माओं के शिकमों से हम अज़ादार बनकर आए हैं। हमें ये मसला नहीं है, हम बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी और मसाइल आगे बढ़ेंगे। लिहाजा गुजारिश करूँगा आपके तवस्सुस से सिविल सोसाइटी के और मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों से कि इस मसले को ज़िम्मेदारों तक उनको संजीदगी का एहसास दिलाएं और इस मसले को हल की तरफ लेकर जाएं। और हल ये भी नहीं है कि 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी बहाल हो गए। हल ये नहीं है, हल रवैयों का मसला है, तरीक़ों का मसला है। आप अपने तरीक़ों को बेहतर करें, या तो कह दीजिए ये तरीक़ा आइनी है तो हम भी उस आइन को पढ़ते हैं, उस कायदे को पढ़ेंगे, उस शिक को पढ़ेंगे कि हाँ पाकिस्तान के आइन में यही तरीक़ा है। और अगर तरीक़ा ये नहीं है तो फिर वो तरीक़ा अपनाइए जो कायदा कानून कहता है और माकूल भी है और आलमी इंसानी हुकूक के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक भी हो। तो मैं फिर एक मरतबा मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से कहूँगा कि आप मुतवज्जे हों और इदारों को मुतवज्जे करें और मुताल्लिक़ीन को मुतवज्जे करें कि इस मसले को वो कैसे हल कर सकते हैं।